حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میاں والی جیل کے اندر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، تو جب غازی علم الدین نے خواجہ قمر الدین سیالوی کو دیکھا تو دوڑ کے ان کے دست بوسی کرنے کی کوشش کی، مگر خواجہ قمر الدین سیالوی نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا تو غازی علم الدین شہید کے ہاتھ کو اپنی طرف کھینچ کے ان کی دست بوسی کی اور فرمانے لگے، علم الدین جو اعزاز تجھے ملا ہے، اگر یہ اعزاز قمر الدین کو بھی مل جاتا تو ثریا کے فرشتے بھی اس پہ فخر کرتے۔ فرمانے لگے، علم الدین یہ بات یاد رکھنا کہ عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، ایک حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں۔ اور کہنے لگے، علم الدین اس مارکہ تحفظ ناموس رسالت کے بعد تیری حالت کیسی ہے؟ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، حضرت صاحب آپ مجھ سے میری حالت کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ فرمایا، یہ جیل کی کالی کوٹھڑی دیکھتے ہیں، اس جیل کی کالی کوٹھڑی میں چمکتے دن کی طرح جاگتی آنکھوں سے مجھے مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔ اور فرمایا، علم الدین تو وہ شخص تھا کہ جسے الف لام میم بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، فرمایا یہ حضور جان عالم نے اسے الحمدو سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھا دیا ہے۔ اور فرمانے لگے کہ اگر کسی کو یہ یقین نہ آئے کہ علم الدین کو مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے، فرمایا اس کو یہ بات ہی بتا دیں کہ انگریزوں نے علم الدین کی شہادت کا اتوار کا دن متعین کیا ہے، پر مجھے مصطفیٰ نے فرمایا، علم الدین اب تیری اور میری ملاقات جمعرات کے دن ہوگی۔ تو میں اس بات سے یہ سمجھ گیا ہوں کہ علم الدین کو شہادت اتوار کے دن نہیں، اب جمعرات کے دن نصیب ہوگی۔ پھر عالم دنیا کی آنکھ نے دیکھا کہ علم الدین شہید کو اتوار کی بجائے انگریزوں کے پرزور احتجاج کی بنا پر جمعرات والے دن شہید کر دیا گیا۔ میں نے کہا یہ تو ایک علم الدین ہے۔ مولانا روم تو حضرت جبرائیل کے بارے میں بھی فرماتے ہیں، اے ہزارہ جبرائیل اندر بشر، بہر حق سوئے غریباں یک نظر۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہزاروں جبرائیل حضور جان عالم کی چوکھٹ پہ دست بستہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، حضور اللہ رب العزت نے آپ کو زمین اور آسمان کے خزانے عطا کیے ہیں، ہمیں اس میں سے کوئی خزانہ نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو آپ کی رحمت کی ایک نگاہ چاہیے۔ میں نے کہا صدقے جاؤں غازی علم الدین شہید کے مقدر پہ کہ جس کو حضور جان عالم نے نہ صرف رحمت کی ایک نگاہ ڈالی ہے بلکہ اسے اپنی زیارت بھی عطا کی ہے، پھر علم الدین کو خود پورا قرآن پڑھایا ہے، اور پھر علم الدین سے اگلی ملاقات کا وقت بھی متعین فرمایا ہے۔ میں نے کہا یہ وہی علم الدین ہے کہ موت کی خبر انگریزوں سے 2 بار سن کے بھی علم الدین کے پائے استقلال میں ذرا کمی نہیں آتی ہے، حتیٰ کہ 30 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں ان سے ملنے کے لیے جیل گئی تو غازی صاحب کی ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کے رو پڑی۔ غازی صاحب نے اپنی والدہ کو متوجہ کر کے فرمایا، اماں جی آپ روتی کیوں ہیں؟ ہزاروں ماؤں کے بیٹے بیماری میں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی حادثاتی طور پر مر جاتے ہیں، ماں جی آپ تو شکر کریں کہ آپ کا بیٹا حضور کی عزت پہ قربان ہو کے جا رہا ہے۔